قرضہ جو ہے وہ 18 بلین سے 28 بلین تقریباً 40% سے زیادہ بڑھ گیا 3 سال کے اندر۔ پاکستان شروع والے سال بہت ہیپ ہیزرڈ تھے، جن کی وجہ سے اس پارٹی کے اندر بھی بہت انکوہیزونیس پیدا ہوئی۔ مسلم لیگ جس کی اتنی بڑی ہسٹری ہے وہ تھی نہیں، آن دا ہورائزن کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ غصہ تھا بھی پارٹی کے اندر، بھی پارٹی بہت ایکٹیو تھی ضیاء الحق کے خلاف۔ پی ایم ایل وہاں سے سپلٹ ہوئی، پی ایم ایل جے، پی ایم ایل جنیجو اور پی ایم ایل این، پی ایم ایل نواز۔ السلام علیکم۔ آج ہم مسلم لیگ نون کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ ہماری دیکھی ہوں گی، ہم نے پی ٹی آئی کے اوپر اور پارٹی کے اوپر کی ہیں۔ مسلم لیگ نون اس وقت پسندیدہ پارٹی ہے، 5ویں دفعہ وفاقی حکومت میں آئی ہے اور 7ویں دفعہ پنجاب کی حکومت میں آئی ہے۔ اس کی ہم تاریخ پر، ماضی پر اور حال پر اور مستقبل کے اوپر جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے اس کے ہم پیچھے جاتے ہیں، پہلے اس کے بیک گراؤنڈ پر جاتے ہیں۔ اس کی ہسٹری آبویسلی سٹارٹ ہوتی ہے آل انڈیا مسلم لیگ سے، جس کا مقصد پہلے تو انڈین مسلمانوں کے رائٹس کو ریپرزینٹ کرنا ہے، جو کانگریس نہیں کر رہی تھی۔ انڈیا کے اندر جب برطانیہ نے ہندوؤں کو امپاور کرنا شروع کیا تو تب یہ ایک احساس تھا، جیسے سید احمد خان کے اندر تھا، دوسروں کے اندر تھا، کہ مسلمان جو ہیں وہ سائڈ لائن ہو رہے ہیں۔ لہٰذا سملا اگریمنٹ کے بعد یہ پارٹی جو ہے وہ وجود کے اندر آئی اور ایونچولی قائد اعظم نے جب اس کے اقتدار سنبھالا تو یہ پھر ایک اپنی ریاست کی تحریک کی طرف بدل گئی۔ 15 دسمبر 1947 آل انڈیا مسلم لیگ ڈیزالو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ بن جاتی ہے، جس کی قیادت آبویسلی قائد اعظم نے کی اپنی وفات تک 1948 میں۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے اس کا سنبھالا صدارت، اور ان کی اسیسینیشن تک وہ اس کو سنبھالتے رہے۔ پاکستان شروع والے سال بہت ہیپ ہیزرڈ تھے، جن کی وجہ سے اس پارٹی کے اندر بھی بہت انکوہیزونیس پیدا ہوئی۔ لیکن ایوب خان کا جب مارشل لاء آیا 1958 کے اندر، اس کے بعد امیڈیٹلی ایوب خان کا ایک زور تھا، کہ ایک فوکس تھا کہ مسلم لیگ کو کمزور کیا جائے۔ لہٰذا ایوب خان نے کئی اور فیکشنز پیدا کر دی اس مسلم لیگ سے، جیسے کنونشنل لیگ آ گئی، کونسل مسلم لیگ بعد میں آ گئی۔ یہ ساری فیکشنز پیدا کی گئی، کنونشنل مسلم لیگ کو سپورٹ کیا گیا۔ اور ہم یہ ایک تھیم دیکھیں گے پوری ہسٹری کے اندر، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر، کہ ہمیشہ جب بھی فوج اقتدار کے اندر آئی ہے، اس نے نئی جماعتیں بنائی ہیں، اس نے پارٹیز کو سپلٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ایوب خان کے آخری دور کے اندر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی، اور اس تحریک جو روٹی کا پڑا مکان، وہ ایک سارٹ آف سوشلسٹ تحریک تھی، اس نے بڑی ٹریکشن گین کی۔ لہٰذا 1970s کے الیکشن کے اندر سب سے پاپولر پارٹی جو تھی مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی، اور سیکنڈ نمبر پر بھٹو کی پارٹی تھی، جو نئی پارٹی بنی تھی کچھ سال پہلے۔ اور مسلم لیگ جس کی اتنی بڑی ہسٹری ہے وہ کہیں ادھر تھی نہیں، آن دا ہورائزن کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد پوری 70s کے اندر ہم نے مسلم لیگ کی لیک لسٹر پرفارمنس دیکھی۔ 77 کے الیکشن کے اندر مسلم لیگ کہیں بھی نظر نہیں آئی، بلکہ پی این اے کے تحت جو مسلم لیگ کے فیکشنز تھے وہ 1 of 9 پارٹیز تھے، اور پھر اس کے باوجود بری طرح سے شکست ہوئی انہیں۔ اس کے بعد ضیاء الحق کی آمریت آئی، اور ضیاء الحق کی آمریت کے ساتھ ساتھ دوبارہ ایک ری ایمرجنس کا دور آیا مسلم لیگ کے لیے۔ ضیاء الحق نے کہا کہ پارٹی کو ایک طریقے سے دبانا ہے۔ بھٹو کی ایگزیکیوشن کے بعد ایک بہت غصہ تھا پارٹی کے اندر، پارٹی بہت ایکٹیو تھی ضیاء الحق کے خلاف۔ اس اقدام کے تحت جو ہے کئی لوگوں کا ہماری سیاسی منظر کے اوپر انٹروڈکشن ہوئی۔ ان میں سے ایک نواز شریف تھا۔ اب میں تھوڑا سا سٹیپ بیک کرتا ہوں، میں شریف خاندان کی تھوڑی سی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، اور پھر نواز شریف کے ہسٹری سے لے کر آگے چلتے ہیں۔ شریف فیملی جو ہے وہ اوریجنلی کہتے ہیں کہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، بٹ فیملی ہے، اور یہ ادھر سے ہجرت کر جاتی عمرہ ایک گاؤں ہے امرتسر، ادھر پہنچے۔ ادھر سے پارٹیشن کے بعد یہ فیملی جو ہے لاہور آئی۔ اس فیملی نے میاں شریف محمد شریف جو تھے، انہوں نے 1930s کے اندر اپنا کاروبار شروع کیا اتفاق شوگر مل سے، اور جب پاکستان بنا تو اس کے بعد وہ ملز دوبارہ پاکستان کے اندر لاہور کے اندر دوبارہ اسٹیبلش کی گئی۔ اس کے بعد ایک پوری ایک سیریز آف بزنسز تھے جو انہوں نے قائم کیے اوور دی ایئرز، لیکن 1972 کے اندر بھٹو نے نیشنلائزیشن کے تحت ان کے بزنسز کو نیشنلائز کر دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی وجہ تھی جو پارٹی اور نون لیگ کی جو ازل سے ایک دشمنی چلی آ رہی تھی، جو اب بدل گیا ہے وقت، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی نیشنلائزیشن، اور کئی سال تک ان کے بزنس سے فارغ رہے۔ اس کے بعد 77 کے اندر ضیاء الحق نے وہ بزنس واپس ریٹرن کیے جب پرائیویٹائزیشن دوبارہ شروع ہوئی۔ میاں شریف کے جو ہیں 3 بیٹے تھے، نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف۔ عباس شریف کا کوئی خاص رول نہیں آتا، زیادہ تبلیغ کے ساتھ تعلق تھا۔ نواز شریف نے 1949 میں پیدا ہوئے، سینٹ اینتھنی ہائی اسکول میں پڑھا لاہور کے اندر، اس کے بعد GCU سے اپنی بیچلرز کی۔ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کا زیادہ
زیادہ توجہ تھی بزنس کے اوپر, اور نواز شریف اپنے فیملی بزنس اس طرح سے نہیں دیکھ رہے تھے. 1976 کے اندر جب نیشنلائزیشن کے بعد نواز شریف ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر سیاست کے اندر, پروٹیسٹ کے اندر, ان چیزوں کے اندر شرکت کرنا شروع کی مسلم لیگ کی طرف سے. لیکن ضیاء الحق کے آنے کے بعد اچانک سے فرام نو ویئر, کہا یہ جاتا ہے کہ میاں محمد شریف کے ساتھ ضیاء الحق کے بہت اچھے تعلقات تھے, اس وجہ سے اچانک سے ایک ایکٹیوسٹ کو ایسا موقع ملا کہ 1981 میں اس کو فائنانس منسٹر لگا دیا گیا. اور اس کے بعد 1988 میں جب پہلا الیکشنز ہوئے ضیاء الحق کے تحت, جس کے اندر جنیجو وزیر اعظم بنے, جو غیر پارٹی الیکشنز تھے, اس کے اندر نواز شریف جو تھے وہ سی ایم پنجاب تعینات ہو گئے بہت ینگ عمر کے اندر. 1985 میں الیکشن ہوئے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ 1988 کے اندر جنیجو کی حکومت ڈسمس کی ضیاء الحق نے, لیکن ضیاء الحق کے نواز شریف کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, تو نواز شریف اپنی سی ایم کی پوزیشن پر ضیاء الحق کی وفات تک رہے. اور پی ایم ایل وہاں سے سپلٹ ہوئی, پی ایم ایل جے, پی ایم ایل جنیجو, اور پی ایم ایل این, پی ایم ایل نواز. تو اب نواز کے اوپر آج ہمارا فوکس نواز کے اوپر رہے گا, کیونکہ نواز شریف سینونیمس ہیں, ہم مانی ہے مسلم لیگ نون سے. مسلم لیگ نون نواز شریف ہے اور نواز شریف مسلم لیگ نون ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ آبویسلی پارٹی کے اندر ایک غصہ تھا, غم تھا جو بھٹو کی ایگزیکیوشن کے بعد تھا, اس کی وجہ سے سمپتی تھی جس کی وجہ سے پارٹی 1988 کا الیکشن جیتی. لیکن 1990 تک مقتدرہ کی بڑا ایک فوکس ہو گیا کہ ہم نے بے نظیر اور پیر پارٹی کو ہرانا ہے, اس لیے آئی جی آئی بنائی گئی. 15 ملین اس وقت کے روپے جو ہیں وہ ان کے بیچ میں تقسیم کیے گئے, لوگوں کی سمپتیز لی گئی, ایک پارٹیز کی الائنس بنائی گئی. اور یہ چیز بعد میں آبویسلی پروو ہوگی سپریم کورٹ کے اندر اصغر خان کیس کے اندر کہ آئی ایس آئی نے اور حمید گل نے ڈائریکٹلی آئی جی آئی بنانے میں کردار ادا کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف جو ہے لینڈ سلائیڈ سے اپنی پہلی حکومت کے اندر آ گئے, صرف 41 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئے. اب ہم پہلا دور کو مختصر دیکھ لیتے ہیں, پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں. 5% جی ڈی پی گروتھ رہا, پرائیویٹائزیشن کی بھی بڑا فوکس رہا, پرائیویٹائزیشن بہت تیزی سے پش ہوئی, 115 نیشنلائز انڈسٹریز پرائیویٹائز ہو گئی. زیادہ تر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے وہ پنجاب میں تھے. موٹر وے کا آغاز ہوا جو نون لیگ کا ہمیشہ سے ایک فخر رہا ہے, اور اسی وقت ایک ریلیکٹنس کے ساتھ جو ہمیں یہ بات کلیئرلی پتہ چلتی ہے کہ نواز شریف کی ریلیکٹنس تھی, لیکن ایٹمی دھماکے پھر بھی ہو گئے. فائنینشیل پرفارمنس کی طرف اگر جائیں تو قرضہ جو ہے وہ 18 بلین سے 28 بلین, تقریباً 40% سے زیادہ بڑھ گیا 3 سال کے اندر. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 4 بلین تھا اس کے اندر. فارن ریزروز $500 ملین تک پہنچ گئے تھے, اتنے کم ہو گئے تھے. اس کے بعد ملٹری ریلیشنز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. نواز شریف کا ایک بڑی انوکھی بات ہے کہ نواز شریف نے 6 آرمی چیفز کو اپوائنٹ کیا ہے. ان میں سے پہلا جو تھا وہ آصف نواز تھے. آصف نواز کے اپوائنٹ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈس ایگریمنٹس ہونا شروع ہو گئی دیگر اپوائنٹمنٹس کے اوپر, یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی ہارٹ اٹیک سے تو ان کی فیملی نے الزام جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر لگایا کہ نواز شریف قتل کے پیچھے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹینشنز غلام اسحاق خان کے ساتھ بھی بڑھنا شروع ہوئی, اور غلام اسحاق خان نے کرپشن, جو صدر تھے اس وقت, انہیں کرپشن کے ایلیگیشنز کے اوپر حکومت جو ہے وہ برطرف کر دی. اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ نے 10-1 کے ساتھ اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا. تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ملک کے اندر پیدا ہوگا, جس کو اس وقت کی جو چیئرمین جوائنٹ چیف اور آرمی چیف شمیم عالم اور جنرل عبدالوحید کاکر, جن کو بھی نواز شریف نے اپوائنٹ کیا تھا, انہوں نے مل کر پریشرائز کیا نواز شریف کو کہ وہ اور غلام اسحاق خان دونوں جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں. لہٰذا اس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشنل اسٹینڈ آف اپنے اختتام پر آیا. اس کے بعد آبویسلی ایسے لگتا ہے کہ مقتدرہ کی سپورٹ جو ہے وہ پیر پارٹی کی طرف آ گئی, اور پیر پارٹی اگلے 3 سال حکومت میں رہی, جس کے اندر نواز شریف قائد حزب اختلاف رہے. اس کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے کہ نواز شریف اور مرتضیٰ کا ایک کٹجوڑ پیدا ہو گیا بے نظیر بھٹو کے خلاف. مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے, بڑے بیٹے تھے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے جانشین ہیں, اور بے نظیر بھٹو سب سے بڑی تھی فیملی کے اندر, اور ان دونوں کے بیچ میں ایک رائیولری تھی. اس رائیولری کا بلکہ اسی دور کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ مرتضیٰ کو مارا بھی گیا, اور ایک فیک انکاؤنٹر کے اندر. اس کے بعد آبویسلی جس طرح سے ہم تاریخ کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہ سپورٹ بدلتی رہتی ہے ہمارے مقتدرہ کی. 97 کے اندر نواز شریف دوبارہ حکومت میں آئے. اس وقت تمام صوبوں کا کنٹرول ان کے پاس تھا تھرو الائنسز. اس دور کے اندر اپنی جھجک کے باوجود
جو نواز شریف ہمیں پتہ ہے کہ ایٹمی دھماکوں سے بھاگ رہے تھے، لیکن بڑے پریشر کی وجہ سے مئی 98 میں نیوکلیر دھماکے کر لیے گئے۔ اس دور کے اندر قرضہ جو ہے وہ $32 بلین تک پہنچ چکا تھا۔ اس میں امپورٹس جو ہیں وہ $3 بلین بڑھی، اور ایکسپورٹس کے اندر بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا، اور فارن ریزروز مسلسل 1 بلین کے نیچے رہے۔ یہ دور جو ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2 ججز جو جسٹس سجاد علی شاہ جو اس وقت چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے، ان کے قریب تھے، ان دونوں کو ڈپوز کر دیا گیا، جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سعید الزمان صدیقی جو ہیں، انہوں نے اپنے آپ، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہیں اپنے آپ کو چیف جسٹس ڈکلیئر کیا۔ چیف جسٹس نے 13ویں امینڈمنٹ، جس کے اندر صدر کے پاورز تھے، کو اسٹرک ڈاؤن کیا اور صدر کے پاور ریسٹور کیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 30 نومبر 1997 میں نواز شریف کے سپورٹرز نے، نون لیگ کے سپورٹرز نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، جو بھی ایک بے نظیر واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ اس کے بعد فاروق لغاری نے نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور ایونچولی فاروق لغاری کو اپنے پوزیشن سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل ایشو پیدا ہو گیا تھا۔